بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے اور اپنی بیوی کا دل جیتنے کے 3 طریقے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود اور بنیادی کردار کا درجہ رکھتی ہے، ایک عورت اور دوسری دولت۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں دنیاوی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہے، لیکن جب کبھی ان کو ان کے اصلی مقام و موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ مہلک بھی بن جاتی ہے۔ قرآن نے انسان کو جو نظام زندگی دیا ہے اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور فتنہ و فساد کا نام نشان مٹ جائے۔ اسلامی تعلیمات اور ان کا اصلی رخ یہ ہے کہ مرد و عورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی زندگی قائم ہو اور عمر بھر کے لیے پائیدار رشتہ قائم ہو، اس کو توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کے توڑنے اور ختم کرنے کا اثر صرف فریقین ہی پر نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا دل کیسے جیتے؟ جانیے 3 اسلامی طریقے۔ پہلا، تحفظ۔ بیوی اپنے شوہر سے بھرپور امید اور توقع رکھتی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی مکمل ذمہ داری میرا شوہر ادا کرے گا، اور وہ رہائش، خرچ اور ضروریات کی فکر میں لگے بغیر اپنے گھر کو سنبھالتی ہے۔ اس کے لاشعور میں یہ کھٹکتا رہتا ہے کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں سوائے میرے شوہر کے، تبھی وہ اپنے شوہر سے بے پناہ توقع رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سوتن سے ڈرتی ہے، کیونکہ اسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ اس کے تحفظ میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے شوہر اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن دوسری شادی کی مصنوعی دھمکیاں نہ دے، اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری، عزت۔ بیوی اپنے بچوں کی اور اپنے والدین کی عزت چاہتی ہے۔ اسے عزت نہ ملے تو وہ تھوڑا کام کر کے بھی خود کو ایک ملازمت تصور کرتی ہے، اور اسے عزت مل جائے تو جان کھپا کر بھی فخر کے جذبات رکھتی ہے۔ تیسری، حوصلہ افزائی۔ بیوی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، اسے حوصلہ افزائی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس کی فطری چاہت ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے جائز طریقے سے حوصلہ افزا جملہ سننے کو نہ ملے تو وہ بعض اوقات ناجائز حوصلہ افزائی کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس کی پڑھائی، صفائی، کھانا اور خوبصورتی و خوبصیرتی کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے۔